بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ شکر، عزم اور اپنے محسنوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا پیارا ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا، لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ آزادی بغیر کسی قربانی کے حاصل ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اس آزادی کے پیچھے لاکھوں شہداء کا خون، ماؤں کی دعائیں، بہنوں کے آنسو، یتیم بچوں کی سسکیاں اور بے شمار مجاہدین کی قربانیاں شامل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہمارے اکابر علماء کرام کا کردار سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ جب انگریز اس ملک پر قابض تھے تو مدارس کے علماء نے صرف مسجد اور مدرسہ ہی نہیں سنبھالا بلکہ آزادی کی شمع بھی روشن رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمود حسن نے آزادی کے لیے عظیم جد و جہد کی۔ انہوں نے ریشمی رومال تحریک کے ذریعے انگریز حکومت کے خلاف منصوبہ بنایا۔ اس جرم میں انہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا، مگر ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مشکلیں برداشت کی اور ہندوستان کی آزادی اور قومی اتحاد کے لیے مسلسل جد و جہد کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے برسوں جلا وطنی اختیار کی، لیکن آزادی کا خواب چھوڑا نہ، آزادی کا خواب ترک نہ کیا۔ میرے دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ آزادی کی جد و جہد صرف علماء نے نہیں بلکہ ہر مذہب، ہر زبان اور ہر طبقے کے لوگوں نے مل کر لڑی۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا، بھگت سنگھ نے اپنی جان وطن پر نچھاور کر دی، سبھاش چندر بوس نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کا نعرہ لگایا، اور اشفاق اللہ خان، رام پرساد نے اور بے شمار مجاہدین نے وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے ساتھیو، اگر آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اپنے اسکول جا رہے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، قانون کی پابندی کریں، تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، نفرت کو ختم کریں اور محبت، امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ آئیے آج اس مبارک موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت کریں گے، اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے اکابر کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمارے وطن ہندوستان کو ہمیشہ امن، ترقی، خوشحالی اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔